يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آج کی اس مبارک کی مجلس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ اسی طرح سلسلہ وار موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے توجہ کے ساتھ بات فرمائیے گا۔ اس موضوع کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا ناجائز۔ ابھی وہ جائز اور ناجائز کے گفتگو پر رہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آج یہ دوسرا جمعہ ہے، پچھلا جمعہ مبارک ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر بات کی تھی، کیونکہ وہ 6 ستمبر کو تھا اور 7 ستمبر وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پہلی تاریخی اہمیت کا حامل ہونے سے۔ تو آج میں نے چاہا کہ اس جمعہ مبارک کے اندر سب سے پہلے بات کو یہ بتاؤں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ 2 لفظوں میں ایک جملے میں یہ سننا چاہیں کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جو بھی عید میلاد النبی کی محافل سجاتا ہے، عید میلاد النبی کو مناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے، تو اس کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اس کی یہ کوشش اور کاوش ضائع نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، بلکہ اجر اور ثواب پاتا ہے وہ بندہ۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل مجالس یا جلوس یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، ہندوستان کے اندر نہیں، بلکہ آج کل جو نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، تقریباً 95% مسلمانوں کی آبادی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ یمن کے اندر بھی جو بیرن ہے، آپ دیکھ لیں جلوسوں کی محفل میلاد کی وسیع تعداد کے اندر لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ یمن بیت ملک ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، یمن کے اندر سب سے بڑی محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جلوس یمن کے اندر ہوتا ہے۔ عرب ہو، عجم ہو، چاہے دنیا کے آپ جس کونے میں چلے جائیں، وہاں بسنے والے مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد والے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔
سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ میں قرآن اور احادیث مقدس سے یہ ثابت کروں آیا اس دن کو منانا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، آپس میں جدا جدا تقسیم الگ الگ نہ ہو جاؤ، بلکہ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو، تھامے رکھو۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی۔ کب کی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے عادات کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے حسد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے عداوت دشمنی رکھتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت تمہارے اوپر کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ فَأَصْبَحْتُمْ، اب اس نعمت کی خصوصیات یاد کرو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم جب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنی نعمت خاص تمہارے اندر بھیجی، اس کی وجہ سے اب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے، اور وہ نعمت اس وقت اللہ نے کی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جب آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، جہنم کے قریب تھے، دوزخ کے قریب تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو بھیج کر تمہیں اس سے بچا لیا، اس نعمت کی وجہ سے تم آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچ گئے۔ تو حاضر محترم، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت پر جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل تشریح کرتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی کہتے کسے ہیں؟ تو حاضر محترم، محدثین مفسرین اس کی شرح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد یا تو قرآن پاک ہے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ قرآن ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کہ حضور کی ذات ہے۔ تو حاضر محترم، اگر ہم اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہی مان لیں، قرآن ہی مان لیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو قرآن کیسے مانا؟ قرآن کو قرآن کیسے جانا؟ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ یہ کتاب قرآن ہے؟ تو یہ قرآن بھی زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ ہمیں تاجدار کائنات نے بتلایا، حضور نے آ کے بتلایا کہ لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، تو ہم ماننے لگے جی یا رسول اللہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کیا، زبان مصطفیٰ پہ یقین کیا، ہمیں زبان مصطفیٰ نے آ کے بتایا کہ لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، لہٰذا اس کو مانو، تو ہم ماننے لگے۔ ذرا پہلی گئی پر غور کریں، تصور کریں، خیالوں میں جائیں 1400 سال پیچھے کہ جب غار حرا کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی نازل ہوئی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا، جب سنایا قرآن، تو حضور نے عربی میں کلام کیا، آپ کے اپنے الفاظ بھی عربی میں تھے، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا۔ جب حضور نے کہا ہوگا لوگوں کو اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، یہ ابتدائی 5 آیات میں پورا اقرأ سورہ فلق کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیتیں سب سے پہلے نازل کی، یہ پہلی بات ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے حبیب نے لوگوں کو بتایا ہوگا، یہ سنایا ہوگا، تو ان لوگوں نے پوچھا ہوگا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ یہ آج کیسا کلام کر رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے انہیں بتلایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
انہوں نے نہ اللہ سے کلام کیا، لوگوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ سے بات کی، نہ اللہ کو سنا، بس زبان مصطفیٰ پر یقین کر لیا۔ زبان مصطفیٰ پہ یقین کرتے ہوئے آج تک ہم اور قیامت تک لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے چلے۔ تو قرآن کی اپنی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو قرآن زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو یہ قرآن بھی نہ آتا۔ پچھلے جمعہ مبارک کو آپ یاد کریں تو وہاں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا تھا، یہ آدم، یہ محمد مصطفیٰ تیری اولاد میں سے آخری نبی ہوگا، خاتم النبیین کی مہر میں نے اسے دے دی، وہ خاتم النبیین ہوگا، نبوت کا سلسلہ ختم فرمانے والا ہوگا، تیری اولاد میں سے ہوگا، سب سے آخر میں آئے گا۔ اور اے آدم یہ یاد رکھ، اگر میں اسے نہ پیدا کرتا، نہ بھیجتا تو میں تجھے بھی تکلیف نہ کرتا۔ اگر محمد مصطفیٰ نہ آتے تو ہمیں قرآن بھی تو نہ ملتا نا۔ اگر اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک مان لے تو یاد رکھو قرآن بھی زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلق حضور کے ساتھ بنا لیں، اپنے تعلق کو، اپنی نسبت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں، حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، آپ سے پیار اور آپ سے محبت کرنے لگیں، اور آپ کے تذکرے کریں اور آپ کا ذکر کریں، آپ کا میلاد منائیں، آپ کی سیرت بیان کریں۔ خود اللہ بھی حکم دے رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، لوگوں میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے کو۔ تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ حضور کی ذات اقدس ہے۔ اور کب کی؟ فرمایا اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، تمہیں کعبہ کا حیا نہ تھا، تمہیں مکہ کا حیا نہ تھا، تمہیں حرمت والے مہینوں کا بھی حیا نہ تھا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بس ایک کنویں کے اوپر اگر کوئی پانی پہلے بھر لیتا اس سے بھی جھگڑ پڑتے، اگر کوئی جانور آپ نے پانی پہلے پلا لیتا اس سے بھی جھگڑ پڑتے، اگر دوڑ کے مقابلے میں کسی کا جانور آگے نکل جاتا تم اس سے بھی لڑ پڑتے، اور تمہاری یہ لڑائیاں قتل و غارت میں تبدیل ہو جاتی، سال ہا سال تک تمہاری جنگیں ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر میں اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کے پاس چھوڑ دی تو اللہ کو اس نعمت کے خاصہ کی وجہ سے تم آپس میں بھائی نہیں بن گئے، تمہارے دلوں میں اس نے آ کر الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی، پھر اس کے بدلے میں، اس کے سلے میں فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو میرے آپس میں بھائی آپس میں پیار کرنے لگ گئے، الفت کرنے لگ گئے، محبت کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کو معاف کرنے لگ گئے، شفقت کرنے لگ گئے، رحم کرنے لگ گئے، لوگوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی ہمدردی کرنے لگ گئے، سیوا کرنے لگ گئے، خدمت کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کے کام آنے لگ گئے، تمہارے اندر انسانیت آ گئی اس نعمت کی وجہ سے جو محبوب علیہ السلام کی شکل میں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لوگوں کی۔ اب آئیے ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک ہونا بھی نہیں بتلایا، اپنی توحید، اپنا واحد ہونا بھی اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں نہیں بتایا۔ بتا سکتا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، مگر نہیں ایسا نہیں کہا، فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے ان بندوں کو بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہمیں حضور نے بتلایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے تو ہم ماننے لگے جی یا اللہ ایک، ورنہ لوگ کئی بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 فٹ رکھے ہوئے تھے، 60 فٹ، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، ہر قبیلے کا الگ خدا تھا، ہر گھرانے کا الگ خدا تھا، پھر ہر مصیبت کا الگ خدا تھا، ہر حاجت کا، ہر ضرورت کا الگ الگ خدا تھا، بارش کا الگ خدا، بیماری میں تندرستی شفا دینے کے لیے الگ خدا، قحط سالی سے نجات دینے کے لیے الگ خدا، یعنی ہر شے کا الگ الگ خدا انہوں نے اپنا بتایا۔
مگر حضور نے آ کر اپنی زبان مبارکہ سے ہمیں بتلایا کہ قل هو اللہ احد، لوگوں وہ اللہ ایک ہے، تو ہم ماننے لگے جی یا رسول اللہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے زبان مصطفیٰ پہ اقرار کیا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ سے کلام کیا، نہ اللہ سے کوئی بات کی، نہ ہم نے علم کے ذریعے اللہ کو مانا، نہ فلسفے کے ذریعے، نہ اپنی عقل کے ذریعے، نہیں تو زبان مصطفیٰ کے ذریعے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت خاصہ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اس کا تذکرہ کریں، ہر وقت اس کے گیت گائیں، اس کے ترانے گائیں، اس کی نعتیں پڑھیں، اس کی عظمت بیان کریں، اس کا شان بیان کریں، اس کی مقام بیان کریں۔ خود اللہ نے بھی حکم کیا کہ بس ضرور نعمت اللہ، لوگوں پہ اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت خاصہ میں نے تمہارے اوپر دی۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں جب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آ جائے تو پھر تم اس نعمت کا چرچا کیا، پھر اس نعمت کو خوب بیان کیا کرو، اس نعمت کا خوب ذکر کیا کرو، چرچا کیا کرو۔ اب چرچا اکیلے میں یا گھر بیٹھے میں نہیں ہوتا، چرچا پورے شہر میں اعلان کرنا پڑتا ہے، چرچے کے لیے جلوس نکالنے پڑتے ہیں، احتجاج کرنے پڑتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرنی پڑتی ہیں، خیرات کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کسی چیز کا چرچا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فحدث کا معنی ہے چرچا کرو۔ جب فرمایا میری نعمت تمہارے اوپر ہو، اب یقین جانے آپ تصور میں اپنے ذہنوں میں ذرا ارد گرد ماحول کو دیکھیں، اللہ کی تو کروڑہا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، مگر حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کا ہمارے اندر آنا، پھر ہمیں اسلام دینا، اسلام جیسا دین دینا، مذہب دینا، اس سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو یقیناً حضور نبی اکرم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا خوب چرچا کریں، اس نعمت کو یاد کریں، اور حضور نبی اکرم کی ذات اقدس ہی ایسی نعمت ہے اللہ کی، ایسی رحمت ہے اللہ کی، ایسا فضل ہے اللہ کا۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی، کسی نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا انسان پر سوائے ایک نعمت کے، ایک ہستی کے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ لوگوں میں نے ایمان والوں پر، مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ میں نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، ان کے اندر اپنا محبوب بھیجا، ان کے اندر اپنا نبی بھیجا، یعنی اللہ خود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، حضور کو بھیج کر احسان بتلا رہے ہیں، احسان بتلا رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیارا رسول تمہارے اندر بھیجا، لہٰذا واذکروا نعمت اللہ، اور یہ میں اللہ کی تمہارے اوپر نعمت ہے، آپ اس نعمت کو یاد کریں، اس نعمت کے چرچے کیا کریں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو، پھر خوشیاں منایا کرو، هو خیر مما یجمعون، پھر ان خوشیاں منانے کے اندر جو کچھ بھی تمہارا خرچ ہوتا ہے وہ جمع کرنے سے بہتر ہے، وہ جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو حضرت محترم اب ذہنوں میں سوال آتا ہے، اللہ اپنے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم تو دے رہا ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا فضل اور رحمت ہے کیا؟ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کیا؟ تو حضرت محترم آپ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو قرآن کے اندر آپ کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ لوگوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عید تمہارے لیے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ کی آمد ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، حضور کا جنم دن ہے، حضور کا اس دنیا میں آنا ہے۔ تو حضور کا اس دنیا میں آنا وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔
پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، سراج منیر بنا کر، ان شانوں کے ساتھ، ان خوبیوں کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ، ان خصلتوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ہم نے آپ کے دنیا میں بھیجا۔ تو یہ بھیجنا تمہارا اس دنیا میں ان شانوں کے ساتھ، یعنی شاہد بن کر، مبشر بن کر، نذیر بن کر، داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور سراج منیر، روشن چمکتا ہوا ستارہ، ان شانوں کے ساتھ جب تمہارا اس دنیا میں آنا، یہ مومنوں کی جو خوشخبری بھی ہے، اور ان پر فضل کبیر، اللہ کا بہت بڑا فضل۔ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت وہ بھی میلاد المصطفیٰ ہے، حضور کی ذات اقدس ہے، حضور کا اس دنیا میں آنا ہے۔ تو پھر اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ قل بفضل اللہ